الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 ابھی جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. گزشتہ کل اس کا پہلا حصہ بیان ہوا تھا، اس کا دوسرا حصہ ابھی آ رہا ہے. کل ہی میں نے عرض کیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل پر جہاد کا جب حکم آیا تو ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا، یعنی جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئے. کچھ جو تیار ہوئے انہوں نے بادشاہ مقرر کرنے کا جو حکم دیا تھا، بادشاہ مقرر کرنے کے لیے جو عرض کیا تھا، اس کے مطابق ان کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو جب حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما تاکہ اس بادشاہ کے ساتھ ہو کر یہ دشمن قوم عمالقہ کے ساتھ لڑیں گے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نشانی عطا فرمائی کہ اس نشانی کے ساتھ جو بھی آئے گا وہ ان کا بادشاہ ہوگا. وہ نشانی کیا تھی؟ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ کے باورچی خانہ میں جو تیل گرا ہوا ہے، وہ تیل جب جوش مارنے لگے تو سمجھ جانا کہ جو اس وقت وہاں آئے گا اس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے تیل جوش مارنے لگ جائے، سمجھ جاؤ وہی ان کا بادشاہ ہوگا. تو کافی دن دیکھتے رہے حضرت شمویل علیہ السلام. ایک دن اتفاق سے یہی طالوت جو حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، طالوت جو ہے ایک شخص، وہ اپنے غلام کے ساتھ، اس کا گدھا گم ہوا تھا، وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا. اور جیسے ہی وہاں پہنچا تو طالوت کے غلام نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جا کر کے ان سے دعا کروا لیں گے تو ہمارا گدھا مل جائے گا. تو وہ طالوت اور ان کا غلام وہ دونوں مل کر کے حضرت شمویل علیہ السلام کے مکان میں گئے دعا کرانے کے لیے. تو جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو وہاں جو اندر تیل پڑا ہوا تھا وہ جوش مارنے لگا. اب جب وہ جوش مارنے لگا تو حضرت شمویل علیہ السلام سمجھ گئے. تو پھر آپ نے اس کو قریب بلایا، قریب بلا کر کے اس کے اوپر سر پر تیل رکھا تو بھی وہاں وہی کیفیت تھی. تو پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کس قوم، کس نسل سے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں بنیامین کی اولاد میں سے. یہ بنیامین جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین، انہی کی اولاد میں سے یہ طالوت ان کا نام تھا. تو طالوت کو جب حضرت شمویل علیہ السلام نے ایک خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تم کو بادشاہ بنا دیا ہے قوم بنی اسرائیل کا، اب وہ تعجب میں پڑ گیا کہ میں بادشاہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ حالانکہ ان کے سماج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک دم نچلے طبقے کی یہ تھے. نچلے طبقے مطلب کمزوروں میں سے تھے، طاقت کے اعتبار سے کمزور نہیں، مطلب مالی حیثیت سے. اور قوم بنی اسرائیل جو ہے بڑے اونچے لوگ تھے، یعنی دولت، مال، جائیداد وغیرہ کے اعتبار سے ذرا اونچے لوگ مانے جاتے تھے. اور یہ طالوت جو ہے وہ نچلی ذات مانی جاتی تھی. نچلی ذات سے مطلب یعنی وہ کمزور طبقے سے، لیکن جسمانی اعتبار سے وہ بھاری بھرکم
12 فٹ کا آدمی۔ ایک دوسری نشانی حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرمائی کہ آپ جب ان کو بادشاہ مقرر کریں گے تو قوم بنی اسرائیل جلدی تسلیم نہیں کرے گی، جلدی مانیں گے نہیں، کیونکہ بادشاہ وہ ہو کہ جو مالی اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے اونچے خاندان کا ہوگا تو اس کو بادشاہ بنایا جائے گا، تو ان کو جب بادشاہ بنائیں گے تو یہ قوم جلدی مانے گی نہیں۔ تو اس کی ایک اور علامت یہ ہے کہ آپ کو جو عصا دیا جائے گا وہ عصا جتنا لمبا ہوگا اس قد کے برابر جو انسان ہوگا وہ ان کا بادشاہ ہوگا۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کو وہ عصا دیا، ڈنڈا، کہ اس قد کے برابر جو ہوگا وہ تمہارا بادشاہ ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی قوم میں سب کو ناپ کر کے دیکھا، کوئی اتنے بڑے قد کا نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، تو واپس لا کے دیے۔ پھر حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کو جب ناپا، یہ طالوت کو، تو طالوت بالکل اسی عصا کے برابر، قد کے برابر تھے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے اب تمہارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا ہے، وہ ہے طالوت، یہ تمہارا بادشاہ رہے گا، اور اس کے ساتھ تم لڑو گے تو تمہیں دشمن فوج پر کامیابی مل جائے گی۔ اب یہاں انہوں نے جو حضرت شموئیل علیہ السلام نے جو کہا تھا اس کا یہاں ذکر ہے، وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالو، تو ان لوگوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل جو ہے ان لوگوں نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، ان کو ہمارے اوپر بادشاہت کیسے آ سکتی ہے، یعنی وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہوگا جبکہ ہم خود جو ہے سلطنت کے بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی بادشاہ ہو جو قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، یہ تو دوسری قوم سے ہو گئے، یعنی وہ قوم بنی بنیامین کی اولاد میں سے ہو گئے، تو اس کے لیے وہ جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اپنے ہی آپ کو حقدار سمجھ رہے تھے۔ نحن احق بالملک منہ، ان سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور قوم بنی اسرائیل نے دلیل کیا بنائی کہ ان کو مال میں بھی وسعت اور کشادگی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی بڑے مالدار ہیں نہیں، طالوت بہت کمزور لوگوں میں سے ہیں۔ قول، حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کو جواب میں یہ کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ تو اللہ کی حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تم پر ان کو چن لیا ہے اور ان کو علم اور جسم میں زیادتی عطا کی ہے، یعنی تم سب میں جسم کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، یعنی بھاری بھرکم، اور قد کے اعتبار سے بھی، اور علم میں بھی تم سے زیادہ ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہے عطا فرمائے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ معاملہ یہاں بادشاہ مقرر کرنے کا تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے بتانے کے مطابق طالوت کو بادشاہ قرار دیا، لیکن قوم بنی اسرائیل جو ہے ایک تو ویسی وہ ڈھیٹ قوم تھی، جلدی کبھی کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو ان لوگوں نے ان میں تنقید کرنا شروع کر دیا۔ تنقید یعنی ان کے اندر کی کمی بیان کرنا شروع ہے۔ کمی یہ تھی کہ مالی اعتبار سے وہ مضبوط نہیں تھے، مگر جسم کے اعتبار سے مضبوط ہیں، علم کے اعتبار سے مضبوط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے بادشاہ مقرر کیا ہے، وہی تمہارے اوپر بادشاہ ہوں گے۔ یہاں سے اس تفسیر کی روشنی میں علماء تفسیر، علماء مفسرین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو قوت اور غلبہ، طاقت، حکومت، اقتدار عطا فرمانا چاہتا ہے تو ان کو علم میں اضافہ فرماتا ہے یا تو جسم میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو یہ علم اور جسم میں اضافہ حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یعنی ایک اقتدار کے حاصل کرنے کا ایک بہتر ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بادشاہ مقرر کیے جانے کے لائق وہی ہے، یعنی جس کو قوم کا قائد اور لیڈر
رہنما بنانے کے لائق وہی ہے جس کے اندر علم ہو. صرف مال ہونے کی بنیاد پر قائد نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ علم ہونا ضروری ہے. اسی بنیاد پر دین کے جتنے بھی عہدے ہیں، دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، وہاں اس میں علم والوں کو زیادہ اہمیت دی گئی. جیسے منصب امامت ہے، منصب قضاء ہے، منصب خلافت ہے، منصب ولایت ہے. تو یہ جتنے بھی منصب ہیں، جتنے بھی عہدے ہیں، ان تمام میں علم کو زیادہ اہمیت دی گئی. بغیر علم کے کسی کو امام نہیں بنایا جا سکتا، بغیر علم کے قاضی نہیں بنایا جا سکتا، بغیر علم کے ولایت بھی نہیں مل سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دستور بنا دیا ہے کہ جو یہ دین کے منصب ہیں، اس کے اہل جو ہے وہ علم والے ہوں گے. تو یہاں حضرت شمویل علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر علم زیادہ رکھا ہے اور طاقت تندرستی بھی تم سے زیادہ ہے، لہٰذا بادشاہ ہونے کے لیے وہی تمہارے لیے بہتر ہیں. وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اب پھر ان لوگوں نے جب بہت زیادہ چیمی گوئیاں کرنا شروع کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر چند لوگ مل کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ کوئی اور نشانی بتائیے، یہ ہمارے اوپر بادشاہ ہیں، اس کی کیا نشانی ہے. تو پہلے تو حضرت شمویل علیہ السلام نے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ دیکھو عصا جو ہمیں دیا گیا ہے، اس عصا کے مطابق جو ہے تمہارے درمیان کوئی بھی نہیں ہے اور یہ شخص ہیں. مگر پھر بھی وہ ایک اور نشانی جاننا چاہتے تھے کہ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے کہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ ہاں واقعی اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو یہ بتایا. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے فرمایا، ان آیت ملکہ، ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے پاس وہ تابوت جو تمہارا تابوت تھا جو قوم عمالقہ چھین کر کے لے گئے، وہ تالوت فرشتے ان کے پاس لا کر کے چھوڑیں گے اور یہ تالوت جو ہے وہ تابوت لے کر کے آئیں گے. تب ان لوگوں کو سمجھ میں آیا، کیونکہ وہ لوگ خود اس کے انتظار میں تھے کہ وہ تابوت ہم کو مل جائے. یعنی یہ سمجھ لو ان کے لیے وہ علاء الدین چراغ تھا جو بہت مثل مشہور ہے. بنی اسرائیل کے لیے وہ تابوت جو ہے ایک بہت ہی بڑی نعمت تھی، کیونکہ جب بھی دشمنوں کے مقابل میں لڑنا ہوتا تھا تو وہ تابوت سامنے رکھتے تھے. تو جیسے ہی لڑائی جب شروع ہوتی تھی تو اس تابوت سے دو زبان نکلتی تھی، ایک زبان سے نور پھیلتا تھا اور ایک زبان سے اندھیرا. تو وہ نور سے جو ان کی طرف آتا تھا جو بنی اسرائیل، اور جو اندھیرا چھا جاتا تھا تو وہ دشمن کے مقابل کے سامنے تو وہ بالکل سٹپٹا جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے. اس طرح سے وہ فتح پا لیتے تھے، کامیابی مل جاتی تھی. اور اسی تابوت کے اندر کچھ خاص تبرکات تھیں. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں تورات کی کچھ تختیاں بھی رکھ دی تھی، جو آسمان سے نازل ہوئی تھی تورات، اس کی تختیاں بھی اس میں رکھی تھی. تو وہ تابوت جو ہے اس میں کچھ تبرکات تھے. بعض مفسرین کرام نے یہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر کے وہ دعائیں کرتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. لیکن اس تابوت کے اندر ایک معجزہ یہ تھا کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا تھا، کوئی کتنا بھی کوشش کرے وہ کھلتا نہیں تھا. اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ کھولیں گے تبھی کھلتا تھا. اسی لیے قوم بنی اسرائیل کو ایک اس بات کا بھی احساس تھا، ان کو بھی اس بات کا علم تھا کہ یہ تابوت وہی کھول سکتے ہیں جو اللہ کے نبی ہوں گے. تو ان لوگوں نے کہا کہ تابوت اگر آ جاتا ہے تو ہم مان لیں گے. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے، یعنی وہ تمہارے لیے اطمینان سکون کا باعث رہے گا. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور جو کچھ بھی بچی ہوئی چیزیں ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ترکے کی،
تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو فرشتے اٹھا کر کے لائیں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں تک تابوت سکینہ کے آنے کی خوشخبری دی، اور واقعی تابوت بھی آ گیا۔ کیسے آیا؟ کیونکہ وہ تابوت جو ان لوگوں نے چھین لیا تھا، ان کو مار کر کے، قوم بنی اسرائیل کو مار کے وہ تابوت چھین کر کے لے کے گئے تھے، وہ لوگ رکھے ہوئے تھے، لیکن ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ دشمن قوم تھی، کفار تھے، ان کے اندر بت پرستی تھی، تو بت پرستوں کے لیے تابوت سکینہ کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تو وہ رکھے رکھے بعد میں ان لوگوں نے اس کو لے جا کر کے گندگی میں پھینک دیا۔ جیسے ہی گندگی میں ان لوگوں نے پھینکا تو اس کے فوراً بعد ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہونے لگی، سب اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ تو پھر ان کے کسی بڑے نے کہہ دیا کہ تم لوگوں نے جو تابوت کو گندی جگہ میں پھینک دیا، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر ایک بڑی بیماری مسلط کر دی گئی۔ تو پھر ان لوگوں نے بیل، جو گاڑی ہوتی ہے بیل کو اس میں باندھ کر کے اور تابوت کو اس میں رکھ کر کے بیلوں کو ہانک دیا کہ یہ جہاں چاہیں لے کے چلے جائیں۔ تو پھر وہ بیل جب لے کے چلے تو فرشتے آ کر کے پھر وہ تابوت کو اٹھا کر کے لے گئے اور حضرت طالوت کے پاس پہنچے۔ تو طالوت لے کر کے جب تابوت آئے تب ان لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ تو یہ تابوت سکینہ جب ان کو حاصل ہوا تب ان کو ایک طرح سے اطمینان حاصل ہوا، اور ان کو ویسے بھی یقین حاصل ہو گیا کہ ہاں طالوت ہی بادشاہ ہیں، کیونکہ اسی تابوت کے وہ انتظار میں تھے کہ ہم کو وہ مل جائے تو وہیں سے ہماری کامیابی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اب آگے پھر جب لڑنے کا موقع آیا دشمن فوج کے مقابل میں، تو پھر ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک شرط مقرر فرمائی، اس شرط کے ساتھ جو جائیں گے ان کے ساتھ ان کو کامیابی ملے گی اور فتح حاصل ہوگی، لیکن جو اس شرط کو چھوڑ دیں گے ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس کا بھی تذکرہ آگے آ رہا ہے، یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے، لہٰذا آگے کا ذکر کل انشاءاللہ کریں گے۔ تابوت سکینہ کے حوالے سے ایک خاص بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، اس سے مفسرین اکرام نے یہ فرمایا کہ اللہ کے محبوب بندوں کے تبرکات جہاں پر ہوتے ہیں وہ بھی باعث برکت ہیں، ان کا بھی احترام اور وہ دعاؤں کے لیے وسیلہ بنتے ہیں۔ جیسا کہ اس میں تابوت سکینہ کا تذکرہ ہے، قوم بنی اسرائیل کے لیے وہی تابوت سکینہ دعاؤں کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا کہ دعائیں کرتے تھے۔ اب جب اس کی تحقیق کی گئی کہ دعائیں قبول ہونے کا اصل ماجرا کیا ہے، کیوں دعا قبول ہو رہی، وہ اصل تابوت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس تابوت کے اندر جو تبرکات تھیں ان تبرکات کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اسی لیے تمام علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ والوں کے جو تبرکات ہیں وہ قابل احترام ہیں اور وہ بھی باعث برکت ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے آج بھی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا احترام کرتے ہیں۔ یہ حضور کے منہ مبارک بال شریف جس کو تبرک کے طور پر رکھا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا ہے۔ تو جب حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، انگوٹھی، جو تبرکات ان کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اس تابوت کے اندر وہ رکھی گئی ہیں، اور اسی کی برکت سے قوم بنی اسرائیل کو فتح اور کامیابی مل رہی ہے، ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے لگی ہوئی چیزوں کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک کو ہمیشہ ادب کے طور پر ساتھ میں رکھا اور اس سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں جب کسی بیمار کو میرے پاس لایا جاتا تو میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، اس کو میں ایک پیالے پانی میں ڈبا کر کے ان کو دے دیتی تھی، تو اسی کو پی لینے کے بعد ان کو شفا ہوتی ہے۔ تو یہ منہ مبارک بال شریف کی برکت سے شفا حاصل ہو رہی ہے، اور قابل تعظیم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک۔ اب دیکھیے، ایک تو قوم بنی اسرائیل کا یہ معاملہ، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے متصل چیزوں کی تعظیم اور احترام کا عالم یہ ہے۔ صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حجۃ الوداع کے موقع پر سر منڈانے کے لیے تشریف رکھے تو سارے صحابہ اپنے دامن کو پھیلا کے کھڑے ہو گئے. حضور کے بال شریف کو نیچے گرنے نہیں دیے بلکہ سب نے اپنے دامنوں میں لے لیا اور وہیں تقسیم ہو گئے، جو آج پوری دنیا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ وہی مبارک بال شریف ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو بڑے عظیم صحابی ہیں. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیے، جس علاقے میں جاتے تھے چھوٹی سی فوج لے کے جاتے تھے لیکن فتح اور کامیابی ان کو میسر آتی تھی. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دے دیا تھا سیف اللہ. سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار. تو دشمنوں پر ان کا اتنا روب تھا کہ جدھر حضرت خالد چلے جاتے تھے اگر پتہ چل جاتا دشمنوں کے خالد آئے ہوئے ہیں سب میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے. اتنا ان کا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، اور واقعی دشمن کوئی بھی ان کے مقابل میں ٹک نہیں پاتا تھا. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں لڑ رہے تھے تو ان کے سر سے ٹوپی گر گئی، اور جیسے ہی ٹوپی گر گئی تو وہ فوراً گھوڑے سے اترے اور اپنی ٹوپی لے لی اور پھر سر پہ رکھا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے. لڑتے لڑتے پھر دشمنوں کو انہوں نے شکست دے دیا، اسلامی فتح حاصل ہوئی، کامیابی حاصل ہوئی. بعد میں کسی نے آپ سے کہا کہ یہ تو عجیب حال ہے آپ کا، دشمن کی فوج سامنے کھڑی ہے، ہتھیاروں سے لیس سامنے ہے، اور ٹوپی گر گئی، آپ ٹوپی اٹھا کے رکھ رہے ہیں. کیا ضرورت تھی اس وقت ٹوپی؟ اس وقت جان بچانا اہم ہے کہ ٹوپی اٹھانا اہم ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسکرا کے فرمایا میری جان سے زیادہ اہم وہ ٹوپی تھی، اس لیے کہ اسی ٹوپی کی برکت سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کامیابی عطا فرمائی. وہ ٹوپی کی برکت نہیں تھی بلکہ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو میں نے اس میں سل رکھا ہے، سل کر کے رکھ دیا ہے اس میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو ٹوپی میں سلے ہوئے ہیں اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے ہمیشہ فتح اور کامیابی عطا فرمائی. یہ تبرکات کی حیثیت ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جب جس کو کامیابی اور فتح عطا فرمانا چاہے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بہانہ، اور خاص طور پر اس کے محبوب بندوں کی تعظیم یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی لیے قوموں کو اللہ نے جب بھی فتح عطا فرمائی یا کامیابی عطا فرمائی کہیں نہ کہیں اس میں اللہ کے نبیوں ولیوں کی تبرکات کی تعظیم یا ولیوں کی شمولیت آپ کو نظر آئے گی. ہندوستان کی تاریخ میں بھی ایک بڑا عظیم تاریخی واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو کل میں عرض کروں گا کہ کس طرح سے سومنات پر فتح حاصل ہوئی تھی. یہ بھی ایک بڑی تاریخی فتح ہے، انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمارے روزے قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، تلاوت قرآن قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی روزی میں، روزگار میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، ہر قسم کے شر و فساد و فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں عزت و سرفرازی سکون عطا فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما. یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.